پہلے ایران مکمل طور پر مظاہروں کی گرفت میں تھا اور اب بات کی جا رہی ہے سزاؤں کی۔ ایران حکومت مخالف مظاہرین کو سخت سے سخت سزائیں سنا رہا ہے اور دوسری جانب صدر ٹرمپ نہ صرف ایران کے خلاف کارروائی کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان سب ممالک کو سزا دینے کے لیے ٹیرفز لگا رہے ہیں جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ چین اور انڈیا جیسے ملک کو ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کے عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران میں امریکی فوجی کارروائی کی دھمکیوں پر عمل ہو نہ ہو، ایران کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے پر کام شروع ہو چکا ہے اور انڈیا جیسے ممالک اس کی بھاری قیمت چکا سکتے ہیں۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی علاقے پر تنازع، سیاچن گلیشیئر کے پاس شخصگام وادی پر انڈیا کا دعویٰ رد کرتے ہوئے چین نے کہا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ روس یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں لڑنے کے لیے غیر ملکی مردوں کو کیسے بھرتی کر رہا ہے، BBC کی اسپیشل انویسٹیگیشن۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے دم توڑ رہے ہیں اور اب پکڑے جانے والے مظاہرین کے خلاف سخت سے سخت کارروائیوں کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ فوجی کارروائی کے علاوہ ایران کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کے لیے ٹیرفز پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذکر ایران میں عدالتی کارروائیوں کا۔ ویسے تو ہزاروں گرفتاریوں کی اطلاعات ہیں، لیکن حالیہ مظاہروں میں شامل 26 سالہ عرفان سلطانی کی گرفتاری اور ان کے خلاف بہت تیزی سے کی جانے والی عدالتی کارروائی میں دی جانے والی سزائے موت پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی پچھلے 17 دنوں میں ایران میں انٹرنیٹ کے بند رہنے کے باوجود اب تک 2400 سے زیادہ مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت سے منسلک 150 افراد بھی مارے گئے ہیں۔ ایک ایرانی اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ 2000 افراد مارے جا چکے ہیں، لیکن ساتھ کہا کہ اس کے لیے دہشت گرد ذمہ دار ہیں۔ اب اس صورتحال میں ایک طرف ایران پر امریکی فوجی حملوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے تو دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف پہلے ہی کارروائی شروع کر دی ہے اور وہ ہے ٹیرفز کی صورت میں۔ یہ ٹیرفز ایران پر نہیں بلکہ ان ممالک پر لگ رہے ہیں جو ایران سے تجارت کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ایران کی معیشت کو کچل دیا جائے۔ ٹیرفز کا ذکر صدر ٹرمپ نے پیر کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کے ذریعے کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ فوری نافذ العمل ہے، یہ حکم حتمی اور قطعی ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے 100 سے زائد ممالک میں چین اس کا سب سے بڑا برآمدی شراکت دار ہے، لیکن چین نے امریکی ٹیرفز کو رد کر دیا ہے۔ عراق دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان اور انڈیا بھی اس کے اہم تجارتی پارٹنرز میں سے ہیں۔ اور اگر بات انڈیا کی کریں تو ٹریڈنگ اکانومی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کو انڈیا کی اہم برآمدات میں $500 ملین سے زیادہ مالیت کے کیمیکل سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد پھل، گری دار میوے، لیموں کے چھلکے اور خربوزے شامل ہیں جن کی مالیت $300 ملین سے زیادہ ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے انڈیا پہلے ہی ایران کے ساتھ اپنی تجارت میں نمایاں کمی کر چکا ہے۔ 2019 میں ایران کے وزیر خارجہ نے انڈیا پر زور بھی دیا تھا کہ وہ امریکی دباؤ کے سامنے نہ جھکے۔ ایران کے پاس تیل کے اہم ذخائر ہونے کے باوجود عالمی اقتصادی پابندیوں، بد انتظامی اور حالیہ کشیدگی سے معیشت کا برا حال ہے اور اب صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرفز کے بعد ایران تو متاثر ہوگا ہی، اس کے ساتھ جو ملک تجارت کرتے ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کا انڈیا پر بھی اثر پڑے گا اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی شکیل اختر۔ شکیل، انڈیا پر صدر ٹرمپ پہلے ہی 50% ٹیرف لگا چکے ہیں اور اب جو یہ مزید 25% ٹیرف کی بات ہو رہی ہے بلکہ لگ چکے ہیں، انڈیا میں اس پر کیا رد عمل ہے اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، تجارت جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ پہلے $17 بلین تک ہوتی تھی، اب وہ گھٹ کر $1.5 بلین پہ آ چکی ہے۔ ٹیرف لگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیا کے لیے سسٹینیبل نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے جو چابہار بندرگاہ ہے اس میں بہت زبردست اس کی شراکت ہے اور وہ اس سے وہ سنٹرل ایشیا، جو آرمینیا، ازبکستان، تاجکستان اور روس اور یورپ تک رسائی اسے مل سکتی تھی، جو مل رہی تھی۔ تو کسی طرح کی پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے بند ہو جائیں گے فی الحال، اور جس طرح کی صورتحال ہے اس میں کوئی گنجائش لگ نہیں رہی ہے۔ تو انڈیا اس وقت جو ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کر کے قدم اٹھا رہا ہے۔ کل امریکی وزیر خارجہ کی ایس جے شنکر ہندوستانی وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ جی، اور ویسے دوسرے ممالک
ممالک پر بھی ٹیرفس ہوں گے، لیکن چونکہ 50% اضافی ٹیرفس ہیں تو اس لیے انڈیا زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. اچھا، اگر صدر ٹرمپ کا وہی مطلب ہے جو انہوں نے اپنے بیان میں کہا، تو پھر ایران کے ساتھ ساتھ انڈیا اور چین بھی متاثر ہو سکتا ہے. اس بارے میں دیکھیں، چین کا موازنہ انڈیا سے نہیں کیا جاتا. چین بہت بڑا ملک ہے، طاقتور ملک ہے، اور اس کی تجارت وغیرہ کا حجم بہت زیادہ ہے. چین پہلے ہی رد کر چکا ہے اور وہ یقینی طور پر اس کو ریزسٹ کرے گا. لیکن یہ یقینی طور پر چونکہ سب سے بڑا اس کا تجارتی پارٹنر ہے تو ایک یہ مسئلہ پیدا ہوگا. لیکن ابھی یہ ابھرتی ہوئی صورتحال ہے، چونکہ تیل کا بڑا جو ہے اس کا ذخیرہ جو وہاں سے سپلائی جو ہوتا تھا چائنا کو ہوتا تھا، وہ دیکھنا ہوگا کہ چین کیسے اس کو ریٹین کر پائے گا. کیا وہ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے؟ لیکن اس نے پہلے بھی اس طرح کا چیلنج امریکہ سے جو ہے اس کا سامنا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس کو تسلیم نہ کرے. شکریہ، تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. اب ذکر کرتے ہیں انڈیا اور چین کے درمیان شخصگام وادی پر لفظوں کی جنگ کا. انڈیا نے اس علاقے میں چین کی جانب سے انفراسٹرکچر بنانے پر تنقید کی ہے. انڈیا کو اس حوالے سے پاکستان سے بھی مسئلہ ہے. اس پر بات کرتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ ٹرینڈنگ میں. شخصگام وادی کے بارے میں انڈین حکام کی جانب سے بیان میں کہا گیا تھا کہ یہ انڈیا کا علاقہ ہے اور وہاں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا انڈیا اختیار رکھتا ہے. اس پر چینی دفتر خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین کو اپنے علاقے کے اندر انفراسٹرکچر کی تعمیر کا پورا حق حاصل ہے. اچھا، اس سٹوری میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے ایک وفد اس وقت نئی دلی میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر رہی ہے، اور یہ بات انڈیا میں اپوزیشن پارٹی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر ناصر حسین نے کہی. انہوں نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ بیجنگ کھلے عام انڈیا کی سرحدوں کو چیلنج کر رہا ہے. سیاسی ہم آہنگی کا اس طرح سے اظہار قوم اور دنیا کے لیے پریشان کن سگنل بھیجتے ہیں. انڈیا کے آرمی چیف نے بھی اس پر بیان دیا اور کہا کہ نئی دلی پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے 1963 کے سرحدی معاہدے کو غیر قانونی سمجھتا ہے. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے شخصگام وادی پر نئی دلی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ چین کا حصہ ہے. بی بی سی آئی کی ایک تحقیق نے ان ریکروٹرز میں سے ایک کا پتہ لگایا ہے جو روس کی یوکرین میں جاری جنگ کے لیے غیر ملکی جنگجو بھرتی کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. ایک اندازے کے مطابق روس 20,000 غیر ملکی جنگجوؤں کو بھرتی کرنے میں کامیاب ہوا ہے، جس میں مشرق وسطی، افریقہ اور گلوبل ساؤتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں. پولینا کے نام سے پہچانے جانے والی ایک ریکروٹر روسی شہریت اور غیر عسکری کام کا وعدہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اشتہارات پوسٹ کرتی تھی. لیکن بی بی سی ورلڈ سروس کی سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر نوال المغوی نے ان ریکروٹ سے بات کی جو کہتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا تھا اور فرنٹ لائن پر قربانی کے بکروں کی طرح استعمال کیا گیا. نوال المغوی کی رپورٹ کرن فاطمہ کی آواز میں. یہاں محاذ کے یوکرینی حصے میں روس کی صفوں میں شامل ہونے والے غیر ملکی جنگجوؤں کے لیے ہمدردی نہ ہونے کے برابر ہے. ہم یوکرین کی 157ویں بریگیڈ کے ساتھ ہیں. چند دن پہلے ہی اس یونٹ نے 2 جنگجوؤں کو گرفتار کیا جن کے پاس چینی پاسپورٹ تھے. اب انہیں یوکرین کے جنگی قیدیوں کے ایک مرکز میں رکھا گیا ہے. انہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے روسی سرحد تک جانا چاہیے. ہر گھر کے سامنے رک کر ہر خاندان سے معافی مانگنی چاہیے. ہم نے ایسے ہی ایک جنگجو سے رابطہ کیا، ایک شامی شخص جسے ہم حبیب کے نام سے جانتے ہیں. ان کے پاس فوجی تجربہ تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دیگر عرب بھرتی ہونے والوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کے لیے سائن کر رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کو امید تھی کہ وہ تنصیبات کی حفاظت کریں گے، ہتھیار اٹھائیں گے اور کسی چیک پوسٹ پر کھڑے ہوں گے. جو عرب آ رہے ہیں وہ فوراً مارے جا رہے ہیں. حبیب کا کہنا ہے کہ ان کے آبائی شہر سے 15 نوجوان روس صرف ایک عورت کی وجہ سے گئے. پولینا الیگزینڈرونا ازارنیخ وہ ایک سابق اسکول ٹیچر ہیں جنہوں نے 2024 میں ایک ٹیلی گرام چینل شروع کیا جہاں وہ غیر ملکی مردوں کو روسی مسلح افواج میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے لیے ویڈیوز پوسٹ کرتی تھیں. دوستوں، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے معاہدے پر دستخط کیے. میں ان شامیوں کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھ پر یقین کیا اور جو روس کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. اپنے ٹیلی گرام چینل پر وہ ممکنہ بھرتی ہونے والوں سے روسی شہریت، پیشگی $5,000 اور ماہانہ $2,500 کا وعدہ کرتی ہیں. یہاں بہت سردی ہے، میں بمشکل بول پا رہا ہوں. ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے. عمر پولینا کے ذریعے بھرتی ہونے والوں میں سے ایک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پولینا نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر وہ انہیں $3,000 کا حصہ دیں تو وہ یہ بھی یقینی بنائیں گی کہ انہیں غیر جنگی ذمہ داریاں دی جائیں.
لیکن اس کے برعکس صرف 10 دن کی فوجی تربیت کے بعد انہیں محاذ پر بھیج دیا گیا۔ ہمیں ذبح خانے کی طرف بھیجا جا رہا ہے، گولے چاولوں کی طرح برس رہے ہیں اور لوگ زمین پر چاولوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ پولینا اپنے بھرتی ہونے والوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ صرف 1 سال کی سروس کے پابند ہوں گے۔ وہ یہ نہیں بتاتی کہ 2022 کے ایک قانون کے تحت تمام روسی فوجیوں کو جنگ کے خاتمے تک خدمات انجام دینا لازمی ہے۔ جب عمر کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو انہوں نے اور ان کے ساتھی شامیوں نے پولینا کو رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھا پولینا کا رد عمل۔ کیا تم اپنا پاسپورٹ پہچانتے ہو؟ اب دیکھو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اچھی طرح جل رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں ہم 490 سے زائد دعوت ناموں کا سراغ لگا چکے ہیں جو انہوں نے دنیا بھر کے مردوں کو بھیجے۔ ہم نے متعدد بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار انہوں نے ہمیں یہ وائس نوٹ بھیجا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام الزامات پر آپ پر حد تک کی عزت کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ الزامات ثابت کرنے کے لیے شواہد پیش کرنا ضروری ہیں، اور جہاں تک اربوں کا تعلق ہے وہ اپنے الزامات اور رکھ سکتے ہیں۔ بی بی سی نے روسی وزارت دفاع سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے انٹرویو کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تک روس کی جنگی مشین کو چلانے کے لیے غیر ملکی جنگجوؤں کی مانگ موجود رہے گی، تب تک بیچ میں شامل مڈل مین کو انتہائی مجبور حالات میں پھنسے لوگوں کا استحصال کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ بی بی سی آئی کی مکمل دستاویزی فلم انٹو دا وائڈ پوٹنز فورن فائٹرز برطانیہ میں بی بی سی آئی پلیئر اور باقی دنیا میں بی بی سی ورلڈ سروس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ امریکہ نے مصر، لبنان اور اردن میں موجود اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ وہ حماس کو اسرائیل پر حملے کے لیے مدد فراہم کرتی رہی ہیں اور اسلام کی ایک انتہا پسندانہ تعبیر کو فروغ دیتی ہیں۔ اخوان المسلمین کی مصری شاخ نے اس اقدام کو حقیقت سے دور اور شواہد کے بغیر قرار دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2025 اب تک ریکارڈ کیے گئے 3 گرم ترین سالوں میں سے ایک تھا۔ برطانیہ میں موسم کی پیشن گوئی کرنے والے اداروں اور یورپین کوپرنیکس کلائمیٹ سروس کے اعداد و شمار کے مطابق اس دوران عالمی درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1.4 ڈگری سیلسیس سے زیادہ تھا۔ ایئر کرافٹ کمپنی بوئنگ نے 2025 میں اپنی یورپی حریف ایئر بس کے مقابلے میں زیادہ طیارے فروخت کیے۔ ایسا گزشتہ 7 برس میں پہلی بار ہوا ہے۔ امریکی کمپنی نے تقریباً 1200 آرڈرز حاصل کیے، حالانکہ گزشتہ برس طیاروں کی ڈیلیوری کے معاملے میں بوئنگ ایئر بس سے پیچھے رہا۔ تھائی لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک کنسٹرکشن کرین کی چلتی ہوئی ٹرین پر گر جانے سے تقریباً 28 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سمیت ککرو۔ یہ ٹرین بینکاک سے شمال مشرقی شہر اوبون رتچتھانی کی طرف جا رہی تھی جب ریلوے کی ایک نئی اوور ہیڈ لائن بنانے کے لیے استعمال ہونے والی کرین کا ایک حصہ اس پر گر گیا۔ یہ حادثہ بینکاک سے 230 کلومیٹر دور پیش آیا۔ ٹرین پٹری سے اتر گئی اور اس کے کچھ ڈبے کرین کی وجہ سے کچلے گئے، جبکہ ایک ڈبے میں آگ لگ گئی۔ حادثے کے کئی گھنٹے بعد بھی امدادی ٹیمیں مسافروں کو نکالنے میں مصروف تھیں۔ حکام کے مطابق ٹرین میں 195 افراد سوار تھے اور ہلاک ہونے والوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ یہ نیا ریلوے ٹریک چائنا کے تعاون سے بننے والے $5.4 بلین کے منصوبے کا حصہ ہے، جس کا مقصد تھائی دارالحکومت کو پڑوسی ملک لاؤس سے جوڑنا ہے۔ تھائی لینڈ میں پچھلے کچھ سالوں میں کئی جان لیوا حادثات پیش آئے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں ایک زلزلے کے دوران ایک زیر تعمیر ٹاور بلاک گرنے سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بینکاک سے ملک کے جنوب تک نئی اور بہتر روڈ بنانے کے دوران گزشتہ 7 سالوں میں متعدد حادثات پیش آئے ہیں، جس میں تقریباً 150 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں ڈاکٹروں نے وہ کر دکھایا ہے جو پہلے ناممکن تھا، مریض کی بینائی بحال کرنا اور آنکھوں کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا افراد کو اندھا ہونے سے بچانا۔ یہ علاج کیا ہے؟ بی بی سی نیوز کی ہیلتھ رپورٹر سوفی ہچنسن کی رپورٹ، ختیجہ عارف کی زبانی۔ یہ مٹر کے دانے کی برابر جیل کی ڈراپ لوگوں کی بینائی بچا رہی ہے، ایک عام اور سستی چیز جسے حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ نئے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ناقابل یقین زندگی بدل دینے والا ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے جنہیں ہر لحاظ سے دونوں آنکھوں کی بینائی کھو دینی چاہیے تھی، اور پرانے طریقہ علاج کے مطابق اب انہیں بالکل نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ معمول کی زندگی گزار رہی ہیں۔ نکی گائے کی آنکھوں میں دباؤ اتنا کم تھا جسے ہائپوٹنی کہا جاتا ہے کہ ان کی آئی بالز بیٹھنے لگی تھی۔
اس کے نتیجے میں ان کی دائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی اور پھر بائیں آنکھ کی حالت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی۔ یہ بہت مشکل تھا، میں اپنے گھر میں چلنے کے لیے بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتی تھی، باہر نکلنا میرے لیے بے حد مشکل تھا، میں اپنے بچے کو کیسے دیکھ پاؤں گی اگر وہ بھاگ جائے، وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، ایسی بے شمار باتیں تھیں۔ تو آپ کو اس مشکل وقت میں کس چیز نے سنبھالا؟ حوصلہ، مضبوط۔ ایران کی صورتحال بہت خراب، وہاں ہونے والا قتل عام میرے علم میں ہے، عوام احتجاج جاری رکھیں، اداروں پر قبضہ کر لیں، مدد پہنچنے والی ہے۔ امریکی صدر کی ایران والوں کو حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیب، کہا حکومت نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے، مظاہرین کا قتل عام بند ہونے تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کرنے کا اعلان، امریکی شہریوں کو ایران سے فوری انخلاء کی ہدایت۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام اور بلسٹک میزائل ٹھکانوں پر بمباری زیر غور، سائبر حملہ یا ایران کے داخلی سیکیورٹی کے نظام پر وار بھی آپشن۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ٹرمپ ہر صورت ایران کو نشانہ بنانے کے خواہش مند، نائب صدر جے ڈی وینس پہلے سفارتکاری کو موقع دینے کے حامی۔ کسی بھی خطرے سے نمٹنے اور سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں، جارحیت کرنے والوں کو ایرانی جواب سے شدید تکلیف ہوگی۔ وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ کا رد عمل، کہا ٹرمپ نے حماقت کی تو دنیا بھر میں امریکی مفادات حملوں کی زد میں ہوں گے۔ ایرانی آرمی چیف بولے آج کا ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، ہم نے خود کو مستقبل کے خطرات کے لیے تیار کر لیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔ قطری وزیر اعظم کو ٹیلی فون میں صورتحال پر تبادلہ خیال، قطر کا ایران میں کشیدگی میں کمی کے لیے کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ حملے سے پہلے واشنگٹن کا تہران پر معاشی وار، نئی پابندیاں لگا دی، ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف عائد، چین، بھارت اور ترکیہ سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان، اپنے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے، چین کا رد عمل، روس نے اقدام بلیک میلنگ قرار دے دیا، فرانس اور آسٹریلیا کی بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ قومی بیانیے پر ہم آہنگی، ریاست دشمن سوچ کے خلاف مشترکہ محاذ، ڈی جی آئی ایس پی آر سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات، افواج پاکستان سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، مکمل تعاون کی یقین دہانی، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت، نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق، واضح کیا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی نے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تسلیم کر لیا، بریسٹر گوہر کا کالعدم تنظیم کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی پر زور، اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، دہشت گرد پاکستان کے سب سے بڑے دشمن، ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ کلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 خوارج مارے گئے، ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، آئی ایس پی آر کے مطابق انجام کو پہنچنے والے امن دشمن کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنو میں دہشت گردوں کی فائرنگ، امن کمیٹی کے 4 افراد جاں بحق، پولیس کا ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند، دھوئیں کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی، کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر، موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند، حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈول بھی بری طرح متاثر، متعدد کی روانگی منسوخ، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں صلح ہو گئی، صدارتی آرڈیننس پر تنازع غلط فہمی کا نتیجہ تھا، حقیقت کا علم ہوا تو وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنٹنگ رکوا دی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا موقف، بتایا 8 کے قریب بل ایوان صدر گئے، ای فائل سے پتہ چلا تمام منظور ہو گئے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اصل فائل سے حقیقت سامنے آئی، وزیر قانون کی سب کو مل بیٹھنے کی دعوت۔ وزیر اطلاعات نے پاک افغان سرحد سے متعلق گمراہ کن پراپیگنڈا مسترد کر دیا، عطا تارڑ نے کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے،
اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔ کراچی میں کینٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ، گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ناصر کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی۔ گڈاب سٹی میں مبینہ مقابلہ، پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ سعودی کابینہ کا صومالیہ کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیر صدارت اجلاس، صومالیہ کی وحدت اور اتحاد کو نقصان پہنچانے والی تمام کوششیں مسترد، صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت۔ اور بڑے کارناموں سے آئی ٹی کی دنیا میں دھوم مچانے والی عرفہ کریم کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ پاکستانی طالبہ نے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز نام کیا۔ سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پرائیڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ مرحومہ کے خواب کو حقیقت کا روپ دینا والدین کا مشن۔ حملے سے پہلے واشنگٹن کا تہران پر معاشی وار، نئی پابندیاں لگا دی، ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف عائد۔ چین، بھارت اور ترکیہ سب سے زیادہ متاثر ہونے کا امکان، اپنے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں گے، چین کا رد عمل۔ روس نے اقدام بلیک میلنگ قرار دے دیا، فرانس اور آسٹریلیا کی بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج، ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد خوفناک صورتحال، تہران اور دیگر شہروں کے مردہ خانے لاشوں سے بھر گئے۔ رائٹرز کا اب تک 2000 اموات کا دعویٰ، ایرانی عہدیدار نے بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ ملک میں موبائل اور انٹرنیٹ جزوی بحال، صارفین کی صرف حکومت کی منظور شدہ ویب سائٹ تک رسائی، بیرون ملک کالز اور SMS بدستور بند۔ تہران میں سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موجود، حکام کا چھاپوں کے دوران امریکی ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ۔ قومی بیانیے پر ہم آہنگی، ریاست دشمن سوچ کے خلاف مشترکہ محاذ، DGI-SPR سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات، افواج پاکستان سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، مکمل تعاون کی یقین دہانی، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت، نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق، واضح کیا دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ TTP دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت کاروائی ہونے چاہیے۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہر صورت وہ ختم ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے مجھے اگر کہا کہ آپ چیئرمین نہیں ہیں تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اناؤنسمنٹ یہاں کروں گا۔ PTI کے قلم دواد میرے ہاتھ میں ہے۔ PTI نے TTP کو دہشت گرد تسلیم کر لیا۔ بیرسٹر گوہر کا کالعدم تنظیم کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی پر زور۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، دہشت گرد پاکستان کے سب سے بڑے دشمن، ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ کلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 خوارج مارے گئے، ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق انجام کو پہنچنے والے امن دشمن کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنو میں دہشت گردوں کی فائرنگ، امن کمیٹی کے 4 افراد جاں بحق، پولیس کا ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ دھند، وہ بھی اندھا دھند، دھوئیں کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی، کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر، موٹر وے کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند، حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر، متعدد کی روانگی منسوخ، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ کڑاکے کی سردی، ہر چیز ٹھٹر گئی، ملک بھر میں جاڑے کا جوبن، گلگت بلتستان میں ہر طرف برف ہی برف، گانچھے میں آبشاریں جم گئی، لہ میں پارا -12 تک گر گیا، اسکردو میں -10، گوپس میں -9 اور سٹور میں -8، کلات میں -5 اور کوئٹہ میں 0 ریکارڈ، اسلام آباد اور پشاور میں کم از کم درجہ حرارت 1، لاہور میں 2 اور کراچی میں 9 سینٹی گریڈ رہا۔ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں تو ایکچوئل فائلز جانی تھی، پتہ چل گیا تو آرڈیننسز میں سے وہ کنفیوژن آئی
کہ دوسرا آرڈیننس اسینٹ نہیں تھا وہ چلا گیا پرنٹنگ کے لیے, اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی, روک لیا, اس لیے وڈرا. پیپلز پارٹی راضی ہوگی سر؟ نہیں, راضی ہیں, یہ ہے ہی کنفیوژن کی وجہ سے ایک چھوٹا سا فمبل ہوا اور کچھ نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں صلح ہو گئی. صدارتی آرڈیننس پر تنازع غلط فہمی کا نتیجہ تھا. حقیقت کا علم ہوا تو وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنٹنگ رکوا دی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا موقف, بتایا 8 کے قریب بل ایوان صدر گئے, ای فائل سے پتہ چلا تمام منظور ہو گئے. سینیٹر قومی اسمبلی میں اصل فائل سے حقیقت سامنے آئی. وزیر قانون کی سب کو مل بیٹھنے کی دعوت. اچھا فیصلہ حکومت نے بھی بر وقت کر لیا, تو اس لیے ہمارے ہم اتحادی ہیں, لیکن جہاں بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے, یہ غلطی سے ہو جائے یا 7 ہو جائے, تو پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ تو کرنا پڑتا ہے. حکومت سے معاملات طے, پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ ختم کر دیا. اجلاس میں شرکت, راجہ پرویز اشرف کی بھی نون لیگ سے اختلافات ختم ہونے کی تصدیق. کہا حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے, سسٹم میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی یکسوئی کے ساتھ نظام کے ساتھ کھڑی ہے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آرڈیننس کے معاملے پر مشاورت, بلاول بھٹو کی ویڈیو لنک پر شرکت. اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی ہی امیدوار ہیں. تحریک انصاف کا پھر 2 ٹوک اعلان. وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر بولے, اچکزئی کے علاوہ کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے. کل تک ارکان کے دستخط کی تصدیق ہو جائے گی. جمعرات یا جمعے کو نوٹیفیکیشن کی امید ہے. پارٹی کے معاملات باہر جانے کے حق میں نہیں. بانی نے استعفے کا کہا تو گھر چلا جاؤں گا. آپ کو جو عزت دی گئی, آپ کو جو احترام دیا گیا, آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی. چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہاں پہ کچھ گھنٹے اب پھنس گئے تو حکومت سندھ کو اسے کیا فائدہ ملا؟ خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی. تحمل سے مقابلہ کیا, کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا. شرجیل میمن کی گفتگو, کہا دل سے مہمان نوازی کی کوشش کی مگر ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. سہیل آفریدی نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بھی لاج نہیں رکھی. کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی. 8 فروری کو کسی کو ہڑتال کرنے دیں گے نہ ہی پہیا جیم. سابق اسپیکر اسد کیسر کی نوید قمر سے ملاقات. وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ سندھ حکومت کے رویے پر تحفظات کا اظہار. بولے پہلے اچھا تاثر دیا گیا, پھر رکاوٹیں کھڑی کی گئی. یہ سب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے علم میں نہیں تھا. وزیر اطلاعات نے پاک افغان سرحد سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا. عطا تارڑ نے کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے, اس پر عمل بھی ضروری ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی. صدر مملکت بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے. آصف علی زرداری کی فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور علی عہد سلمان بن حمد سے ملاقات متوقع. اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے استقبالیہ سے بھی خطاب کریں گے. شہریوں کو مافیات سے نجات ملنے کی امید. پانی اب پائپ لائنوں کے ذریعے ملے گا. ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ. میئر مرتضی وہاب کی واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام وضع کرنے کی ہدایت. کہا ہائیڈرنٹس کا معاہدہ گزشتہ برس ختم ہو چکا, نیا کانٹریکٹ نہیں ہوگا. کراچی میں کینٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ. گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. ناصر کی لاش جناح اسپتال منتقل کر دی گئی. گٹا آف سٹی میں مبینہ مقابلہ. پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا, دوسرا زخمی حالت میں گرفتار. بڑے کارناموں سے آئی ٹی کی دنیا میں دھوم مچانے والی عرفہ کریم کو بچھڑے 14 برس بیت گئے. پاکستانی طالبہ نے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز نام کیا. سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا. مرحومہ کے خواب کو حقیقت کا روپ دینا والدین کا مشن.